اب کل جو ہے اکثر گھروں میں فاتحہ خوانی بھی کی جاتی ہے۔ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو بھی سماعت فرما لیں کہ فاتحہ کیسے دلانا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن یا کوئی عالم دین آ رہے ہیں تو بہتر ہے، نہیں گھر کے ہی لوگ فاتحہ دلا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اب گھر کے ہی لوگ فاتحہ دلانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیا پڑھنا ہے فاتحہ کے لیے؟ دیکھیے فاتحہ جو ہے وہ کوئی بھی دلا سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اور جو بچے جنہوں نے ہوش سنبھالا، جو بچے سمجھدار ہوں، اگر انہیں بھی کچھ قرآن یاد ہے اور انہیں بھی کچھ دینی باتیں اور کچھ طریقہ یاد ہے وہ بھی دلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ کا جو طریقہ ہے، آپ سب سے پہلے اپنے جو کچھ بھی آپ نے میں کل شب معراج میں پکایا ہے، کھانے کی چیزیں آپ اس کو سامنے رکھ دیں، جیسے پانی ہے یا جو بھی آپ نے میٹھا بنایا ہو یا جو بھی آپ نے کھانا بنایا ہو سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد قرآن پاک آپ کو جو یاد ہے، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے اس کو پڑھ لیں، قل هو اللہ احد یہ سورہ یاد ہے اس کو پڑھ لیں۔ قرآن پاک کے جو صورتیں یا جو آیتیں آپ کو یاد ہوں وہ صورتیں آپ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کوئی تسبیح یاد ہو تسبیح کو آپ پڑھ لیں، کوئی ذکر وظیفہ یاد ہو وہ ذکر اور وظیفہ پڑھ لیں۔ جب آپ ساری قرآنی آیتیں، سارے سورے، تسبیح اور ذکر، درود پاک سب کچھ جب آپ پڑھ چکے، اب سب کچھ پڑھنے کے بعد ہمیں اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے کہ مولا ہم نے جو کچھ بھی قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہم نے یہ رزق سامنے رکھا ہے، اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کو پہنچا دے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور پھر آپ یہ کہیں کہ مولا جو کچھ بھی ہم نے رکھا ہے اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو بھی پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، امت محمدیہ کے ساری مرحومین کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یہ ہمیں یہ فاتحہ میں یہ کہنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ جتنا قرآن پاک پڑھیں گے، اور امت محمدیہ جب سے امت کی ابتدا ہوئی تب سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ ایک سورے کا ثواب ان سب کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک ثواب کو تقسیم کر کے سب میں بانٹا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کچھ بھی پڑھ کر اس کا ثواب سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مرحومین کو جب اس کا ثواب پہنچائیں گے تو ایک کی خبر میں جتنا ثواب پہنچے گا سب کی خبر میں اتنا ہی ثواب پہنچے گا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ طریقہ ہے فاتحہ کا آسان، تو کوئی بھی دلا سکتے ہیں، گھروں میں خواتین ہوں وہ بھی دلا سکتے ہیں، نہیں کوئی مرد حضرات ہیں جو قرآن پاک کچھ سورے یاد ہیں وہ بھی فاتحہ اس طرح دلا سکتے ہیں۔ دیکھیے فاتحہ کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں آپ سامنے رکھیں، بہت بہترین ہے، اس کی برکت ہے۔ اکثر گھروں میں ہم یہ خیال، یہ ذہن ہے کہ جو فاتحہ کے لیے رکھتے ہیں وہ دوسروں کو دے دینا ہے، وہ اٹھا کر دوسروں کو دے دینا ہے، خود نہیں کھانا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اگر آپ کسی غریب کو کچھ کھلا رہے ہیں تو یقیناً آپ انہیں دیں، انہیں کھلائیں، لیکن یہ جو ذہن بنا ہوا ہے فاتحہ کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ ہم نہیں کھانا، وہ دوسروں کو دے دینا ہے، وہ غریب کو دے دینا ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا جس رزق پر، وہ تو برکت والا ہے، اس کو تو پہلے گھر کے لوگوں کا حق ہے کہ اس برکت والے رزق کو کھائے۔ ہم وہ ساری برکت جس پر قرآن پڑھا وہ ساری برکت اٹھا کر ہم باہر والوں کو دے دیتے ہیں۔ ساری برکتیں تو اس میں ہیں جس میں ہم نے قرآن پڑھا ہے، جس کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھا، وہ ساری برکتیں ہم باہر والوں کو دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ دیں، لیکن سب سے پہلے وہ جو برکت والا رزق جو قرآن پاک پڑھتے وقت میں سامنے رکھا گیا اس کو پہلے خود کھائیں، سارے بچوں میں اس کو تقسیم کریں، سب کو وہ کھلائیں، اور آپ کسی ضرورت مندوں کو دینا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے آپ وہ چیزیں دے دیں ضرورت مندوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہی چیز دینا دوسرا نہیں دے سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، یہ غلط خیال ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب فاتحہ آپ دلا رہے ہو تو اس وقت میں کوئی آگ کی جو چیزیں ہیں
وہ فاتحہ کے وقت میں سامنے نہ رکھے، جیسے عود ہو یا اگربتی ہو۔ یقیناً اس کا جو مقصد ہے خوشبو ہے، چاہے عود ہو یا اگربتی ہو، لیکن فاتحہ کے وقت میں ان چیزوں کو آگے رکھنا یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح قرآن اور حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی غیر قوم کا طریقہ مت اپناؤ، جو اسلام کے خلاف جو غیر قوم ہو اس قوم کا طریقہ تم مت اپناؤ۔ خاص طور پر حضور نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ مت اپناؤ، نصرانیوں کا طریقہ مت اپناؤ۔ تو اس لیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آگ کی عبادت کی جانے والی ایک قوم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فاتحہ کے وقت میں آپ آگ کو سامنے رکھیں گے یا آپ عود کو سامنے رکھیں گے یا آپ اگربتی کو سامنے رکھیں گے تو اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی عبادت کی جا رہی ہے، جبکہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ لیکن جو قوم آگ کی عبادت کرتی ہے وہ آگ کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا طریقہ ان کے طریقے کے طرح نہ ہو جائے، ہمارا طریقہ اس طریقے کی طرح نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کو آگے رکھ کر جب کچھ پڑھیں گے یا کچھ دعا مانگیں گے تو نظر ایسے آئے گا، جبکہ نیت تو عبادت کی نہیں ہے، لیکن محسوس یہ ہوگا دیکھنے والے کو کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم وہ طریقہ ہرگز مت اپناؤ۔ تو اسی لیے ہمیں فاتحہ کے وقت میں چاہے عود ہو یا اگربتی ہو اس کو سامنے نہ رکھے، صرف کھانے پینے کی چیزیں رکھے۔ پھول وغیرہ بھی رکھتے ہیں، پھول یہ نہیں رکھنا چاہیے فاتحہ کے وقت میں، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کپڑے فاتحہ کے وقت میں رکھتے ہیں وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی فاتحہ کے وقت میں آپ آگے رکھیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اس میں